حدیث نمبر 13 عن ابی باقر اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمة وهي حیة فهو میت اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ واللفظ له۔ سیدنا ابو باقر اللیثی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ جانور میں سے جو کچھ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیے ہیں اور یہ الفاظ ترمذی کے ہیں اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے بڑا عجیب سا مزاج ان لوگوں کا دیکھا۔ جب ان کو بھوک لگتی تو یہ جو دبے پھرے ہوتے ہیں اس کی چکی کاٹ دیتے ہیں اور اس کو بھون کر کھا لیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک بھی دیکھا کہ سفر کر رہے ہیں، قریش ہیں یا عرب ہیں، سفر کر رہے ہیں، اونٹوں کے اوپر سفر کر رہے ہیں، ان کو پانی کی پیاس کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اب ان کے پاس پینے کے لیے کوئی پانی نہیں ہوتا تھا، اونٹ کی کوہان کو کاٹ کر اس کا خون پی جاتے۔ اب اونٹ زندہ ہے اور اسی طرح دبا زندہ ہے۔ دبا اور اونٹ یہ دو مثالیں ہمیں کتب احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا، آپ علیہ السلام نے وحی کا انتظار کیا۔ انتظار کرنے کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم جانور کو ذبح نہیں کرتے، تم جانور کو ذبح نہیں کرتے، اس وقت تک اس کے کسی بھی پارٹ کو آپ کاٹ کر استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے مردار ہے، حرام ہے۔ آج کے بعد آپ نے کام نہیں کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی شفقت اس امت کی انسانیت کے لیے بنائی، ویسی ہی شفقت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے جانوروں کے لیے بھی بنائی کہ یہ عمل جانوروں کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوتا تھا، اتنا تکلیف دہ ہوتا تھا کہ اس کی اب پیچھے سے چکی کاٹ دیتے ہیں دبے اور اس اونٹ کی کوہان کاٹ دیتے ہیں، صرف اپنے نفس اپنی خواہش کو وہ تکمیل کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کسی بھی صورت کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معلم کا کام بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے اجزاء ہیں، بہت سارے آپ کے چیپٹر ہیں، ان چیپٹروں میں سے ایک چیپٹر آپ کا یہ ہے کہ آپ بحیثیت بہترین اس امت کے معلم ہیں، بہترین اس امت کے استاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹوں کی کوہان کو کاٹا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بکروں کی ان چھتروں کی چکی کو کاٹا گیا، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کا نام لے کر آپ نے اس کو بچا نہیں سکتا، بلکہ آپ کے سمجھانے کے انداز کے اندر پوری امت کی اجتماعیت کو آپ نے ملحوظ رکھا ہے۔ وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ یہ سمجھانے کا انداز یہ انسانیت کے لیے کسی بھی صورت کے اندر یہ گرا نہیں گزرتا، بلکہ یہ پازیٹیو معاملات دنیا کے اندر یہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جہاں نقد و تنقید کی محافل نام لے کر نقد و تنقید کی محافل شخصیت کو ٹونک کر کے اس کے بعد اگر اصلاح کی کوشش کی جائے تو یقیناً اس کے اثرات اس کے مثبت شکل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور نقصان دہ ہوتے ہیں اور معاشرے اس صورت کے اندر کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کا جو لیکچر اس حدیث مبارک کے اندر دیا ہے وہ یہی ہے کہ بعض اوقات اپنی زندگی کے اندر صرف نظر کو بھی لے آئیے، اگنور کی پالیسی کو بھی لائیے۔ جب تک اگنور آپ اپنی زندگی کے اندر لے کر نہیں آئیں گے آپ کسی بھی صورت کے اندر آگے اپنے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا ہے۔